السلام علیکم ناظرین، پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ میں خوش آمدید اور میں آپ کی میزبان کمل دعا۔ حسب معمول میرے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ نگار سجاد میر صاحب اور یوتھ کا پینل۔ آج جو ہماری یوتھ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا فیصل آباد جی سی یونیورسٹی سے ملیحہ آئی ہیں، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور ان کے ساتھ ماہر منصور ہیں جو لاء کر رہے ہیں اور سرگودا سے تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ آپ کا، اور عثمان آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میر صاحب آج جو ہیں وہ بہت سارے اہم واقعات ہیں اور 5 دن کے گیپ کے بعد جو ہے وہ ہماری ملاقات آ رہی ہے۔ ان کا یونیورسٹی کا نام نہیں لیا وہ اس لیے کہ وہ لاہور سے آئے ہیں، خاص طور پر پنجاب یونیورسٹی کے ہیں، اور پنجاب یونیورسٹی کے جو یوتھ ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ہمیں جوائن کرتے رہتے ہیں، اور میر صاحب 5 دن کے بعد ہم آج پھر یہاں پر بیٹھے ہیں۔ بہت سارے اہم واقعات ہیں، خاص طور پر وزیر اعظم برطانیہ اس وقت روانہ ہو رہے تھے جب ہمارا لاسٹ پروگرام تھا، تو اب وہ واپس آ چکے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا دورہ کیسا رہا، کیا خیال ہے آپ کا؟ اصل میں دورہ تو ان کا جی نان ایشو ہے، دیکھا جائے تو کوئی خاص ایجنڈا تو تھا نہیں کہ خاص طور پر یہ کرنے گئے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ امریکہ کو منانے کے لیے برطانیہ کی خوشامد کرنے گئے ہیں۔ برطانیہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ سافٹ ہوا کرتا ہے، کنٹروورشل ہو گیا تھا کیونکہ اسی دن فیصلہ آ گیا تھا، تفصیلی فیصلہ، اور اسی کے بعد یہ 70 آدمیوں کا وفد لے کے جا رہے تھے، جس پہ ہوا کہ بہت خرچ اٹھے گا اور بہت پیسے لگیں گے، لیکن ان کے آتے ہی جو وزیر اطلاع صاحب ہیں کہتے ہیں ہم کمپیریزن کر کے بتائیں گے، کوئی زیادہ خرچ نہیں آیا پچھلے حوالوں سے، یعنی پہلے بھی زیادہ خرچ ہوتا رہا ہے۔ دوروں پہ 70 آدمی آپ برطانیہ لے کے جائیں اور آپ کہیں خرچ نہیں آئے گا، یہ تو نہ ماننے والی بات ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شاہی خاندان سے کیسا رابطہ رہا، اور وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا دشمن ہمارا دشمن ہے وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے اپنی وزیر اعظم کی جمہوریت کے لیے خدمات کی تعریف کی۔ یہ ساری ڈپلومیسی ہوتی ہے جی، یہ ساری تو کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، دیکھنے کی بات ہے ہم کیا لے کر آئے ہیں۔ پھر انہوں نے یہی کہا کہ 2.5 بلین پاؤنڈ تک ہم اپنی تجارت لے جائیں گے، ایکسپورٹ امپورٹ پاکستان اور ان کے درمیان۔ یہ بھی ساری باتیں جو کہ ٹریڈیشنلی پہلے کہی جاتی ہیں۔ ایک کنٹروورسی میں دورہ آیا، لیکن ان کا واپس آنے کے بعد اصل کام شروع ہوا ہے۔ آتے ہی انہیں اب ایک ہائی لیول میٹنگ اٹینڈ کرنی پڑ رہی ہے، اور کل تک انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے نیٹو کی سپلائی بحال کرنی ہے۔ اگر کہیں تو میں یہ کہہ دوں کہ نیٹو کی سپلائی بحال کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، یہ مسئلہ کہہ دوں، ورنہ میں یہ کہنا کل تک انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں نیٹو کی سپلائی بحال کرنی ہے، اور تقریباً یہ حکومت طے کر چکی ہے کہ انہیں کرنی ہے۔ اب کیسے ریکنسائل کرتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، یہ بہت سارے ان کے طریقے ہو سکتے ہیں جس کے حوالے سے وہ یہ بات کو آگے بڑھائیں گے اور کریں گے۔ پارلیمنٹ کی قرارداد اور ہے، عوام کا موڈ اور ہے، ان کا لہجہ اور تھا، اب لیکن وزیر خارجہ بھی اپنی بات کر رہی ہیں، بالکل ڈیفرنٹ طرح کا سینیریو جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ نیٹو سپلائی کی آپ بات کریں، اگر دیکھا جائے تو پاکستان اس وقت بڑے اہم موڑ پر ہے، مرحلے پر ہے، تو میر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک طرف عالمی دباؤ، عوام کا دباؤ ہے، ایک طرف عالمی جو حالات ہیں وہ بھی ہیں، اس وقت بھی وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے دفاعی کمیٹی کا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ جیسے آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ انہوں نے سوچا ہوا ہے، کیا اس کا امپیکٹ کیا پڑ سکتا ہے؟ اصل میں جی ابھی تک ہم نے اس مسئلے کو بڑی بیوقوفی سے ڈیل کیا ہے۔ ہم نے پابندی لگا دی، نیٹو سپلائی بند کر دی، پریشر بلڈ ہو گیا، اس کے بعد ہم نے فضا اتنی بلڈ کی کہ نیٹو سپلائی بحال نہ کرنے کے بارے میں ایک بالکل عوامی موومنٹ چل گئی، دفاع پاکستان کونسل دوسرے لوگوں نے بڑے بڑے جلسے کر ڈالے، شمسی ایئر بیس ہم نے ان سے خالی کرا لیا، کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے خالی تھا تقریباً، کچھ کہتے ہیں ڈرون حملے وہیں سے ہوتے تھے، کچھ اس کی اور بھی اہمیت بتاتے ہیں کہ ایران کے سرحد کے پاس تھا، بہرحال کچھ بھی ہے وہ خالی کرا لیا گیا، اور کہا گیا کہ وہ اب معافی مانگے۔ معافی انہوں نے، اب اس میں بھی یہ آ رہا ہے کہ جی انہوں نے 2 بار کہا تھا کہ معافی مانگنے کو تیار ہیں۔ ایک بار اس وقت کہا تھا جب فروری میں غالباً انہوں نے کہا تھا کہ معافی مانگنے کو تیار ہیں، ہم اپالوجی دے سکتے ہیں، تو ہمارے غالباً ان سے کنوے کیا گیا، اب انار ابانی خیر کا نام لے لیں، زرداری صاحب کا لے لیں، کسی کا، ان کو یہ کنوے کیا گیا کہ بھئی ابھی آپ ٹھہر جائیں، ہماری پارلیمنٹ کی قرارداد آ جائے تو پھر آپ کر دیجیے گا، ہمارے سیاست میں کچھ نمبر بن جائیں گے، یہ ہم نے کیا۔ اب پھر کہہ رہے تھے کہ جان کیری آ رہے ہیں، وہ کیری لوگر والے، اور وہ آ کے وہ تمام لیڈروں کو ملیں گے اور اپالوجائز کریں گے۔ اب صدر کی بات چھوڑیے کیونکہ الیکشن ہو رہا ہے، ہم نے 2 بار افغانستان میں معافی مانگ لی ہے، ہم نے کہتے ہیں وہ موقع بھی ہاتھ سے گوایا، حتیٰ کہ انہوں نے پریشر اپنے آخری لیول پہ بلڈ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ معافی کیسی معافی، ڈرون حملے نہیں رکیں گے، اور پاکستان اگر نیٹو کی سپلائی نہیں کھولتا ہمیں دوسرا راستہ سوچنا پڑے گا، یعنی کہ ہم پاکستان کو شکاگو میں بلا ہی نہیں رہے، گویا افغانستان کا جو ایگزٹ اسٹریٹجی تو چھوڑیے، جو بھی حکمت عملی طے ہو رہی ہے اس میں پاکستان کو ہم اگنور کر رہے ہیں، اور خطے کی صورتحال کو مائنس پاکستان سالو کرنا چاہ رہے ہیں۔ مائنس پاکستان سالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انڈیا کو وہاں امپورٹنس دے رہے ہیں، یعنی یہ انہوں نے سٹینڈ لیا، اور یہ تک کہہ دیا اسی جان کیری نے کہ پاکستان میں اگر یہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم نہ کیے تو ہم اس پر خود ختم کریں گے، وہ اٹیک کریں گے، فضائی حملے کریں گے، ڈرون کریں، کچھ بھی کریں گے، خود ختم کریں گے۔ یہ ایک طرح کا اعلان جنگ تھا
اور وہ جو ہماری ہلیری کلنٹن ہے ہماری کہہ رہا ہوں وہاں آ کے انڈیا میں اعلان کرتی ہیں کہ جی اگر یہ پہلی بار اس طرح کا لفظ استعمال کیا گیا پاکستان کے حوالے سے کہ یہ یہاں حافظ سعید اور اس طرح کے جو ٹارگٹ ہیں مشترکہ ٹارگٹ ہم انڈیا سے مل کر مشترکہ طور پر ٹارگٹ کریں گے، یعنی یہ تک کہا گیا. اور ہاں جی، اور احمد الظواہری پاکستان میں، لیکن یہ کہ ٹارگٹ کرنے کی بات کی گئی حافظ سعید کو بھی انڈیا کے ساتھ مل کر. انڈیا سے ایسی دوستی، بلکہ انہوں نے کانگریس میں ایک بیان دیا کہ ہمیں اس لیے فلاں چیز کرنا چاہیے، وہ کوئی تلاش ہوئے ہیں، وہ انڈر ویئر بامبس بنا لیے ہیں جو کسی اسکریننگ میں نہیں آتے کہ یہ القاعدہ نے بنا لی ہیں. ارے بھائی القاعدہ اتنی اگر ڈیولپ کر گئی ہے، اتنی بڑی ہو گئی ہے، تو یہ تو بڑی تشویش. آپ کہتے ہو کہ ہم نے اس کو ختم کر دیا، ڈیفیٹ کر دیا، دوسری طرف کہتے ہو کہ ایسے بم بنا رہی ہے. میرے خیال میں وقفہ لینا ہوگا مجھے لگتا ہے. قطع کلام معاف بڑا اہم ایشو ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک نیوز بریک ہے اور واپس آتے ہیں.